لله الحمد لله رب العالمين سبحان والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعشيرته وبناته وعلماء ملته والجماعة أهل سنته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا وآلنا ومولانا وأفضلنا وأشرفنا وأجملنا وأعظمنا وأكرمنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه لا ريب سبحان اللہ لا ريب حضور ذات کنے کل کائنات دقیبہ بلدہ پہ لا ريب حضور ذات کنے کل کائنات دقیبہ بلدہ پہ سب کم ہلوں دی قدرت دے دی چڑھتا پہلی لاتا سبحان اللہ اور سب کھیت ایسے مکت رامیر کوئی رلتا پہ کوئی رلتا پہ اشتر کوئی نہیں لٹ سکتا جڑا لنگر حضور دے بندہ سبحان اللہ معزز سامعین کرام قابل عزت عالم و تقریب بارگاہ رب العالمین اندر کلپنا اخلاص دعائے اللہ تعالی میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمین سب مل کے بہانا اپنے محبوب ذکر سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے مرحوم محمد نظر دے واسطے مجھے بے نجات باعث شفاعت بناوے مجھے بات نال سبحان اللہ دوستان دے وقار وقت کی قلت کو منحول نظر رکھ دے آئیں اعلان جڑا کیتا اس اعلان کے مطابق انشاءاللہ آپ ضرور وعدہ وفا کرے سن لیکن یاد رکھو کہ یہ وقت ہر بندے دے آمنے موت کامنی ہے موت کے کسی کا اختلاف نہیں مذاہب کا کوئی اختلاف نہیں کوئی دیوبندی ہے وہابی ہے شیعہ ہے اہل حدیث ہے یہودی ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے عیسائی ہے
بت پرست اگ پرست سارے اتفاق ہے کہ موت آونی موت نہیں ہے، موت آنی، موت یقینی ہے، موت قطعی ہے، موت ہر بندے نو آنی، موت کی تیاری کرنی، موت کی تیاری کرنی ہے۔ بندہ سفر میں اگر اودا ارادہ ہے نا اسلام آباد وجن کا، میرے بندے وجہ کرے سو تے او بندہ ذات راہ تیار کرے ہے کہ میں ذات راہ تیار کرا، اگاں منزل بڑی دور ہے، سفر بڑا اوکھا ہے، تے کوئی میں کو اگر مشکل پیش آوے تے میرے کو ذات راہ ہوئے جے دے ذریعے میں اپنی پریشانی ختم کر سکا۔ ایویں بندہ اگر تھوڑی دیاں گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں سوچے کہ یار یہ دنیا کا سفر ہے، یہ وقت بھی کسی نہ کسی رنگ نال طے ہو سکتا ہے، پر جڑا آخرت کا سفر ہے یا عمل کے ذریعے چھوٹنا ہے یا رب کی رحمت کے ذریعے چھوٹنا ہے۔ سمجھ آئیے یہ بھی مہربانی ہے، بخشنا اس کریم ہے، بخشنا کریم ہے۔ او آپ مالک جو تیا خالق تھیا، کچی سوالے مالک کے، پکی سوالے مالک کے، کھیر پیندا لاوے او مالک کے، جوان اگر لے لوے تو وقت بھی او مالک کے، او بھی رضا کے سامنے سارے سر نگوں ہیں، کسی وچ دم مارن کی ضرورت نہیں، ہر بندہ آتا ہے مولا جی میں تو راضی ہے، تو ہے مسار راضی ہے۔ بات سمجھ آئیے، لیکن یاد رکھنا ہر حق اے موت کا ذائقہ چکھنے، ہر بندے موت کا ذائقہ، میرے وقت توجہ کرسی رکھیں کوئی گال نہیں، توجہ کرے سو میرے واسطے، ہر بندے موت کا ذائقہ چکھنے، ہر بندہ تیاری کرے، دیتے بیٹھے ہیں، کوئی دل خالی نہیں، کسی شہر میں چلے جاؤ، جی بزرگ جوان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر کوئی تیاری کے مطابق بیدا پیا ہے، نظریں روانہ تھی سے، لیکن یاد رکھیں اگر تیرا میری تیاری ہوئی اچھی تے وقت ساری منزل تے سفر سارا سوکھا بن سے۔ حضور کی کچھیری لگی پئیے، حضور کی توجہ، حضور کی کچھیری لگی پئیے، نبی کے صحابہ بیٹھے تھے، میرے نبی سے نے فرمایا میرے صحابہ یہ دسو توانے جو زیادہ کیڑا بندہ ہے جڑا سمجھدار ہوئے، جڑا بندہ سمجھدار ہوئے کیڑا بندہ ہے؟ آپ پر سمجھدار کے کو آتے ہیں جڑا کام کاروبار میں چست چلاک ہوئے، ہیں جی جڑا اپنی دنیا میں رہ کے دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ وہ کو بل آندہ ہوئے، اسانے بندہ بڑا سمجھدار ہے، بندہ بڑا سیانا ہے، یا بندہ علم والا ہے، یا عقل والا ہے، یا دانش مند ہے، یا اولو الالباب ہے، صاحب فراست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسو سمجھدار کیڑا بندہ ہے؟ سارے نبی کے غلام چپ پہ عرض کرن یا رسول اللہ، اللہ صحت بخشے، یا رسول اللہ ایک تسعات اپنے زبان میں ارشاد فرماؤ کہ سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی الانبیاء نے فرمایا سمجھدار ہوئے ہے جیڑا موت دی تیاری کرے جا رہے ہیں۔ جرا گالوں سمجھ لئیے گا سبحان اللہ، اور جناب سیدنا حضرت عثمان غنی میرے نبی سیدہ جا رہے ہیں، نبی سیدہ خلیفہ ہے، ہاں جی حضور دی کچہری جباہن والا کوئی گنجائش رہ گئی، اتنی حضور دی نال محبت کرنے والے نبی دے صحابہ ہیں، مگر آزمائشاں ابتلا تکالیفاں اللہ کریم اپنے بندے کو دے دے، بندہ پرکھ دے کہ میں رب دی نیتی تکلیف دے، بندہ شکر پڑھ دے یا نہ شکر آتے نہیں کیا بیٹھا۔ لیکن آؤ جناب میں سیدنا حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک دے غلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
آنو ہو جڑے ویلے قبرستان کنے گزر فرمائنا آپ رج رج اکھیاں چنیر وہاں آپ دیدار ہی مبارک حجمانار تر تھی وجہ غلام آکھنا آکر سمجھ نہیں آندی تسا حضور کے غلام جنت کی بشارت نبی تک جھکتی ہے وقت کیا گالے جو قبرستان کرنے گزر فرمے دے گئے اتنا گریا تیزاری کرے دے گئے حضرت عثمان غنی فرمایا میرے غلام کو پتہ کریں گی اور سب تو پہلی پوڑی قبر ہے اگر قبر دی منظر آسان ورساری منظر آسان توجہ فرمائے جناب سیدنا حضرت عثمان میرے نبی الانبیاء کا غلام کیا حد ہے اب آقا اللہ دی عزت دی قسم سب تو پہلے منظر قبر گے انہیں ہے یا کہنا او قبر دی منظر اگر آسان ہو گئی وال ساریاں کو منظر آسان دی وجہ ایتا دنیا میں چاہے اج ہر بندہ کوئی نہ کوئی کہنا ہمدرد دے گے کوئی کہنا ساتھ لے دے محبت کا رشتہ ہے ان کا تعلق ہے ذرا توجہ کرے غلام شبیر ہے اور چلے میں دنیا تو ڈر گئے آنکھوں جیدے تعلق ہوں گے جیدے محبت رشتے ہوں گے وہ جیدے پیار دے تعلق ہوں گے بھاوے بیٹا بھی ہوں گے او یادے اللہ جنہیں تو راضی ہے وہ میں راضی اگر بیٹی تھی پیار کر والی ہے اللہ نبی پاک دے غلاموں او وقت آخری گھڑی جرے موت کا قریب ہوں گے وقت آن کر شالا آخری لے حسنین دے نانے دی زیارت تھی آخری گھڑی سب تو ایک گھڑی ہے اللہ وجہ موت موت دا اے اللہ بہت بڑا ہے کہیں پچھڑا کیتا میرے نبی پاک نے سونا موت کی تکلیف جو تھی لیے دسو میرے نبی فرمایا اور میرے غلاموں 360 تلوار دا زخم دا درد ایک پاسے اب موت دی تکلیف ایک پاسے اللہ اکبر کبیرہ توجہ جس ویلے حضور کے غلام دی موت دی آخری گھڑی ہوگی ہے ہچ کی مدھی پئی ہے والتفت الساعۃ بالساعۃ الی ربک یومئذ المساق آنکھوں جیدا طاقت والی جوان آوے جیدا آنکھوں رستم تے پہلوان آوے لیکن آنکھوں موت پہ آگے کچھ گئے نہیں وجڑ ویلے اسرائیل آگئے موت کی ہچکی لگی پئیے اب روح کا سیان سری تو کدھے دے اللہ ان منظر بھی عجیب ہوں گے لیکن یاد رکھ اور جلا میرے محمد دا غلام ہے ایدو اسرائیل آدھے ایدو حسین دا نانا آوے دے ذرا گھر کے آنکھوں سبحان اللہ آنکھوں موت دی تیاری بہت بڑی عظیم ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ کہیں دے جوان ٹوڑ گئے کہیں دے آنکھوں بزرگ والد اماں بابا ٹوڑ گئے لیکن یاد رکھائے وہ جڑی جوانی دے اور تو وہاں دے
میرے پتر جوان انہی جوانی دا ماحول بھی نرال ہے لیکن قربان کرا وہ سارے جوانے دی جوانی تو مولا علی اکبر دی جوانی تو توجہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائے موت منظر وجڑے ویلے آخری ویلے جناب حضرت اسرائیل آدم روح کا کرن واسطے آنکھوں آنکھ تار بدھی پئیے ہنکی لگی پئیے اور پیار کرن والی تھی بابے دی چار پیدا پاوا پکڑی بیٹھی ہے آتے رو دیا دیئے بابا میں کو کلھے کن سہارے چھوڑیے دے لیکن جرات نہیں جو بول سکے آنکھوں موت دار رہی ہو جائے گے آنکھوں طاقت قائم نہیں جو زبان ہلاوے وہ دعا کرو آخری ویلے یا زبان محمد کلمے پڑھن جو بھی ہوئے ہر پاسے تدری زبان چلتی ہے نا لیکن کمال ہے گے وجہ ویلے آخری ویلا آنکھوں اقبال آدھے آئے میاں سکرات لگی پئیے اور سدو کبھی کاری صاحب کو حافظ صاحب کو آمن کوئی اللہ دا قرآن پڑھیں اللہ دا قرآن پڑھیں سورت یاسین باب پڑھیں معلوم ہویا مننا پوسی اوے ملے کے سانے جامے جڑی ذات نال تعلق ہے لیکن مننا پوسے وہ اوکھے ویلے یا قرآن کاما دے یا محمد عربی سلطان کاما دے یہ نہیں بولو کسے قرآن دنیا تلاوت کرو جوان آخری مرحلے دے سورت یاسین پڑھو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جڑے ویلے قرآن دی تلاوت کریں دے ہیں اتے وال آکھنے نال بہد لکینو اتے مرن والے نال کلمہ پڑھو جو ہوگی کلمہ پڑھے مگر کلمے دا اکھائے نا چھڑا کلمے دا ورد کرائے وہ دعا ہے آخری لیلہ ہوئے شالا حسنین دنانی دی زیارت ہوئے اللہ اکبر جڑی کھڑی کو تو میں بھول گیا ہے وہ جڑے وقت کو تو میں بھول گیا ہے آج اے صدمہ ہے اور کہیں دا بھیرا ہے کہیں دا بھتری جائے کہیں دا پوترے اللہ اکبر میں کو ایک گل یاد آئیے وہ جڑے ویلے بھیرا دا بھیرا ٹور منجے آتے ہوں بھیرا دی مرحوم اولاد آنکھوں جنن دے آدھے یار میرے نکھڑے ہوئے بھیرا دی نشانی ہے ایویں نہیں نکھڑے بھیرا دی نشانی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ مہیادہ اچھے دا بھیرا ٹورو دیتا اتنا دو کھیلے وقت بھیرا دی اولاد کو دے کے تھر دے آدھے یار وقت بھی میرے موئے بھیرا دی نشانی کو اچھے میرے نشانی کو دے اللہ اکبر کیا منظر ہوں گے کیا منظر ہوں گے مایا ہدا وہ بھی منظر ہے اور میدان کربلا دا ہوئے توجہ ہوئے تاج کا میدان
کرب و بلا دا آوے وجر جناب حضرت امام قاسم دی تیاری دا ویلا ہے ایک قوم ہے امام قاسم اللہ اکبر اور میرے پاک حسین دے بھیرا حسن دی نشانی حسن پاک دی نشانی ہے جناب امام قاسم پاک حسین کہی ملے اپنے بھتریجے کو سامنے بلہاویں نا بلہا کے دیکھن بھی صحیح اکھویں جو بیر بھی بہے دیا فرمائنے قاسم جہے ویلے تائے کو دہدا میں کو ویر حسن یاد آرے دے ویر حسن دعا کرو شالا کہیں دے بھیرا نہ نکھرے لیکن میں ادا اجڑے ویلے پاک امام حسن دی اے نشانی توجہ فرمائے جناب امام قاسم سامنے لے اللہ اکبر پاک حسین دیکھ دے تھر دے بیٹے نے فرمائے نے او قاسمہ سارا جوانی مانے میرے نکھڑے بھیرا دی نشانی عجیب منظر ہے عجیب ایک دردی انداستان ہے در بل اختصار پیش کرنا جڑے کربلا کے میدان دے امام حسن دی نشانی جناب توجہ ہے بھلا عرض کر چھوڑا اللہ اکبر جڑے جناب حسن دی آنکھو ایک جاگیر جناب امام قاسم تیاری کی دیئے اتے تیاری کی دیئے پاک حسین اپنے بھتریجے کو ہتھے نال تیار کری دے کھڑے دے اتے جڑے ویلے گھوڑے دے سوار کیتے دے اتے فرمائے نے وانجہ اے میرے ویر حسن دی نشانی او جڑے میرے امام قاسم کربلا دو روانہ کیے حسین پچھو حکر مار کے آدھے وہ قاسمہ ایک باری روک سکم دنی کھائی امام قاسم گھوڑا روکے سواری روکے توجہ ہے نا اللہ اکبر پاک حسین اپنی نگاہ نال امام قاسم دے چہرے کو تکیندے فرمائے نے قاسمہ او چلے ویلے تے کو دہدا نے تو اپنا ویر حسن یاد آوے دے فرمائے نے وانجو قاسم وان اللہ دے حوالے کرنا وجر ویلے جناب قاسم پاک حسن دے لفتے جگر میدان وچ آئین آنکھو آپ نے للکارے آپ فرمائنے وہ یزیدیو او کوئی ہے مئی دلال او چرا میرے مقابلے میں چیاوے جناب پاک قاسم دے چہرے دو دید پئیے یزید نے چیتا رال گئے او کلے چیتا لگے آکھر لگے کون ہے آکھر نیوے سنانا مجھے رنگے میں علی دا خونے میں دشمن جہے مت مقابل آئے اے علی دو شیر ایوے کپے جنہیں گاجر زمانی دے گاٹ کریں گے اللہ اکبر یزیدیاں نے ابن زیاد آکھے آکھر لگے اے علی دا شیر اے علی دا شیر اندے مقابلے کلہا کوئی نہ بنے اے او شیر ہے جو ہزارے دے مقابلے میں چلی اللہ اکبر او یک بارگی نال جڑے گلے حضرت قاسم دے اللہ اکبر حملے شروع تین توجہ کہیں پر تیر کہیں پر نیزہ تلواران چل دیا پھر جناب قاسم پاک دی شہادت کھائیے اللہ واسطے منظر سنے اور جڑے ملے جناب قاسم گھوڑے تو
میدان زمین کربلا دے آئے ظالمیں آنکھوں ٹکڑے ٹکڑے کی دن کئی بازوں دے کئی ٹکڑے کئی آنکھوں جسم دے ٹکڑے اتے آواز دیتی نے چاچا ہن تیرا بھتریجا لہے گی یہی ہے پاک حسین دے کنے آواز پہنچے نا جناب امام قاسم دی توجہ ہے نا ذرا ٹھہر کے آج بنا سبحان پاک حسین دے قبلہ کنے آواز گئی ہے آپ عین کربلا وچ لیکن آواز دے دے وندر میرے ویر حسن دی نشانی کتھائیں ہر پس آواز یہ چاچا میں تھا کہیں پس والا بھئی آواز آگے چاچا میں تھا وجہ کیا ہے وہ آپ دے گھوڑے دے سنگھے بھی تو آواز یہ چاچا ایتھوی میں موجود اور جسم دے ٹکڑے ٹکڑے جو آنکھوں صدا تے آواز آئی کیوں وجہ رب دے راہ دے شہید ہوں گے اور مردہ نہیں ہو زندہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائے جرویل پاک حسن کربلا دے میدان یہ بڑا اوکھا جملہ جناب توجہ کرائے قبلہ جرویلے میرے پاک حسین کربلا دے وچے میدان دے وچ آئے نے اتے وقت گنے نلقاسم دی لاش کے ٹکڑے اللہ اکبر ہر پاسوں آواز نے چاچا میں تھا اور درد گال سنا جڑے جناب حسن امام حسین ڈٹھے اور کربلا دے میدان دے ایک برقع پوش نظر آئے حسین پاک آواز دیتی ہے فرمائے وہ برقع پوش دوانا ان کا کام کیا ہے لاش کے ٹکڑے کٹھا کرے دے ایک ٹکڑا چاہ دے چمدہ بھی ہے سینے دال بھی لیں دے اتے چادر بھی چھا کے لاش کے ٹکڑے کٹھے بیٹھا اللہ اکبر پاک حسین ڈٹھے نہ منظر آپ قریب گئے فرمائے نے برقع پوشا ذرا تعارف تو میرا کرا توجہ ہے نا تعارف تو کرا میدان کربلا وچ میرا تا کوئی خیر خواہ کہیں نہیں تو کون ہے جڑا لاش دے ٹکڑے کٹھے پیا کریں دے جڑے میرا حسین آکھے کون ہے اللہ واسطے جملہ ضائع نہ کرائے اور جڑے میرا حسین آکھے کون ہے پاک او برقع منہ تلا ہے فرمائے حسین میں تیرا بھرا اصل آیا میں تیرا ویر حسنا میں اپنے پتر دی شہادت دے کے اپنے پتر دی لاش میں ٹکڑے ہاتھ لگا کر ٹکڑا چاوے چمے شین نال لاوے وال چادر وچ رکھ چھوڑے دے اتے پاک حسن دے ویر حسین میں پتر دی شہادت خوشا لیکن مہربانی کرے ایک میں تے کو فریاد وصیت کرے گا اللہ اکبر وہ توجہ کرائے وصیت کیا ہے امام حسن فرمائے اور میرا ویر حسین مہربانی کرے میرے پتر دی لاش کھینے نہ کھین ونے کیوں جدائی دی عمری دیکھ سی مرن تو پہلے ماروے سی وجڑے جوان پتر دا لاشا بٹھڑی ماں دیکھے آنکھوں دے نال کیا گزر دی ہے یہ ہے یا کہنا ہے جی اللہ اکبر اب اتنے رکھو آخری مرزہ کی گال سنا جناب دی اجازت سمجھے آخری گال جنہیں میرے پاک
حسن نے فرمایا حسین جی بھی فرمایا میں حسن دی ایت کو وصیت دے میرے پتر قاسم دی لاش خیمے نہ گھن منے وال میں کیڑے پاسے گھن منا توجہ نہیں کرنے میرے لفظ ہے جو کہنا ویر حسن وال میں جڑے بچڑے جناب قاسم دی لاش کیڑے ٹکڑے کیڑے پاسے گھن منا امام حسن فرمایا ویر لاش کے ٹکڑے اٹھائی رکھ جتھا تیرا علی اکبر آرام کیا کرے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جناب حسن پاک دے ویر آخر جناب حسن پاک دے بیٹے لاش جگر امام قاسم دے اور لاش دے ٹکڑے حسین کٹھے کر کے اتے پاک جتھالی اکبر آرام پہ کرے کھبے پاسو امام قاسم دی لاش تے گنٹھڑی رکھی منظر عجیب نہیں پاک حسین دا سجے پاسوں علی اکبر کھبے پاسوں اپنے ویر حسن دی نشانی دے آنکھو جسم دے ٹکڑے سجا ہاتھ میرا حسین اپنے پتر اکبر دی چھاتی پہ رکھ دے توجہ نہیں کی سجا ہاتھ اپنے جوان پتر اکبر دی چھاتی دے کھبا ہاتھ اپنے پتری دے دی اس گنٹھڑی لاش کے ٹکڑے ہوتے رکھے کہ آسمان دبور کر کے آتے اللہ ان راضی ہیں یہ ہے صابر کو گھرانہ دکھاؤ تو صحیح ہاں جی تو میں تو سن کے رونے بیٹھے ہیں نا جنہوں نے آنکھیں نے سامنے ٹکڑے تھائے ہو سکتے سجا ہاتھ میرا حسین اللہ واسطے جملے کو آخر جملے سجا ہاتھ مولا حسین اکبر کی چھاتی دے رکھے کھبا ہاتھ جناب قاسم دی لاش تے گنٹھڑی ہوتے انہیں آسمان دو موتی دس آکے مولا اجر راضی ہیں آواز حسین انہیں راضیاں جو کہیں جو تر راضی کہیں بات حسین اٹھے ایک پاسو گھوڑ دی لاش ہے بے پسو سبالے حسین اٹھے خیمے تو منہ کی دس با قاسم دی اماں بول پئی ہے ابھی ہیں مولا میرے پتر دے راضی کہہ نہیں تھیا میرے بچڑے قاسم دی لاش کیوں نہیں چاہے باپ حسین فرمائے چاچی ماں بھجے گی گالے ہے میں کویر حسن دی وصیت ہے جو میرے پتر دی لاش خیمے نہ کھیل بندے پاک شیل قاسم دی امر رو کے آتی ہے اے مولا میں کیوں وجہ کیا ہے فرمائے نے تو صبر نہ کرے سے جوان پتر دلا شالا کہیں ماں کو دیکھنی نہ پوے فرمائے نے میں ہی واسطے نہیں چاہیا پاک قاسم دی امالا پئیے فرمائے نے مولا حسین گھبرانا میں پنجا امامہ دی رشتہ دارا آجھین کیا پتر دلا سے ٹکڑے نہیں کٹھے کرے گا اگر آکے جو ہاں جو نکل وجہ والا علی کے گھرانے میں تو حسن پنجا امام دی رشتہ دارا فرمائے ایک میں پاک حسن دی نوح پاک حسن دی گھر والی حسن امام آئیں جی وردو حسین امام تیری بھر جئی امام زید العابدین دی چاچی ور امام قاسم دی ماں پنجا امام دی رشتہ دار ہمتیا اللہ حدیث دا ذکر سامنے وہ میں ادائیوں دا گھرانا صابر کوئی کہہ نہیں بچن دے سامنے جوان پتر دے لاشے آویں وقتی آکھے اللہ جنہیں تو راضی ہوئے ہوئے میں راضی اچھا سچے آکھے بھامد ظلمت دی انتہا بھامد ظلمت دی کربلا تھی انتہا گئی ہے حسین چوکے بھامد کڑیا جوان بچڑے کی لاش آ گئی ہے حسین چوکے بھامد جو معصوم علی اصغر دے آنکھوں موت چھا گئی ہے حسین چوک پہ ہے چوک کا پرچہ چوک دے اندر حسین چوک بھی کرے در رہے سوال سن سن یزیدیہ دے جواب لے در رہے آنکھوں حسین زندہ بات بولو
حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد اللہ تیری جوانی دی عمرہ دراز کرے آج تیرا میرا ایک زمان ٹر گیا کیا عالم ہے جیدہ 72 ٹر گیا کافی طرح باکھے کہ میں امداد میں ایمان والے کو امتحان اپنے نبی کے غلامی کرنے چنتا دیتا جو صبر دا دامنی بس وہ جنال پکڑے دنیا قائدہ آج تا توجہ ہے سبحان اللہ توجہ فرمائے آخو ایک کوئی عام خالہ جی دوارا نہیں آخو جیدہ 72 قربان تھی گئے بولو 72 قربان تھی گئے حسین پاک میں جو کربلا علی اکبر تلاشا تو آگے آئے نا توجہ کریں جملہ وہی مظہر قاسم جناب میرا بچہ محمد مظہر ایک جوان ہے آج اپنے نکھڑے پہ انال وقت ملیا ہو سے لیکن سارے جوانے دی جوانی قربان کرا لی اکبر دی جوانی مولا علی اکبر دی لاش چاہتے جنہیں میرا امام ہے توجہ باق علی اکبر دی لاش چاہتے میرا امام حسین چاہتے آئے نا میدان کربلا وچ دعا کر شلق جوان قطر دالا شاہد میرے بابے مجاو میں نہ ہو گئے چاہتے آئے اجل خیمے تک نہیں پہنچے اللہ اکبر صابر کھرانا جو ہاں آپ صابر ہن تے پالن والے بھی تو صابر ہن ایک 18 سال پردے وچ پالے او پاک سین علی دی بیٹی ہے حسین دی بھیڑے توجہ کرے میرے وال حسین دی بھیڑے میں دور کو دیکھ دے فرمائے ویر حسین میرا اکبر آگے فرمائے ہاں بھیڑ اکبر آگے یہ میری لکھ دی آدھا دی بھائیوال بھیڑ ہے دیکھو 18 سال پردے وچ پالی رہی ہے جنہیں امار دے سامنے علی اکبر دا لاشا گئے آپ ہی میں اتموں کی دنیا کی مولا بس اتنا ایک تھا لاکھ ہو گئے تو لوگ تھے چوکڑی بار دے کربلا دے میدان دے بیٹھن ملا ہو امام ہاں ٹھردہ پہ اچھے کیا خوش صبر دی گال ہے تحمل دی گال ہے برداشت دی گال ہے علی اکبر تعالیٰ سے چاہ دے خیمے رکھے نہیں سارے کچھا ہوں گے میرا امام زمین دو تو چکڑی مار کے 63 سال دا سید تیرے بیٹھا ہے مدینے میں تو بندہ آیا ہے اٹھ سوار میں سامنے آ گیا وہ بھی قاصد ہا آدھے حسین نہ رک پہ رک دے کھڑ گئی کہ السلام علیکم یا عبداللہ اے اللہ کا بندہ میرا سلام ہو گیا حسین میں نگاہ کی جل فرمے وعلیکم السلام اور قاصد کنے میرا حسین پوچھ دے بابا مسافرہ کتھوں آئے ہوں کہ صحیح میں مدینے میں جو آیا میرے کو رب قائد کعبہ دی قسم ہے محمد ممبر تے بیٹھا مبارکہ آرائی کرے ہزار بار لعنت ہوئے جرے حسین پاک کو قاصد مدینے کا نام یہ دینا حسین 3 مرتبہ اٹھا بھی 3 مرتبہ بیٹھا سر میرے یار میرے نانے دے شہر جو آج 2 لاکھ 4 لاکھ بھر کے میں کیوں میں مدینے میں تھا جنہیں واپس بن دیتے کہ جسم نال کیفیت کیا ہوتی ہے بولو 4 لاکھ بار کے سکھ نال مدینے کی ہے نہ بولتے ہی مرضی ہے لیکن حسین ہی مجھے سے تو ثواب پیسے ہے توجہ میرا جنہیں ویلے 4 لاکھ بھر کے میں نے مدینے کو آخری جنہیں ویلے مقلاوہ ہوں دے جنہیں جسم تے جان نال عالم کیا ہوں دے پتہ وقت
ہوشی قسمت مدینے آؤ چھو وہ تیرا 4 لاکھ بھرنا محبت عیالہ میں وہ جڑا جمعی مدینے میں پلیاوی مدینے میں اتے طبیعت محمد سینے دے پاتے وہ دی محبت ہے توجہ ہے نا امام علی مقام نے فرمایا مدینے میں جو آئے جیا پاک حسین اٹھی دے فرمائے نے میرے نانے نے شہر میں جو آئے بلا 10 قسموں آئے مدینے دے نام کھلنا گلے کا ٹھٹا نہیں ہے جنہا ٹھڑیا ہوئے اچھے والا فکر سبحان اللہ سبحان اللہ کار تھے پاک حسین فرمائے میرے بلتا جو فرمائے نے باق کے کو ملنا چاہتے ہیں کہ کو ملنا اے آخری جملہ جناب تھی میں امانت پر حوالے پہ کرنا مرضی ہے جو کس اس امانت کا کیا تو سلسلہ دے رہے فرمانے کہ کو ملنا چاہتے سنا میں مدینے والے حسین کو مل رہے مدینے والے پاک حسینی میں نہیں تھے فرمائے ابا سنجاتا کہیں گی مدینے والا حسین میں تھا ہاں میں تو ہاں کہ جوان دے دیا تو سونا اتھا اگی میں ہم کو ڈھیر عرصہ بھی کہیں نہیں کیا مکے میں چوائے والی تھا تیرا لے وے خیر ہے ڈاڑی آپ کی تک کالی ہے جنہا جملہ سمجھیوں میں تک اگاد دے سونا ڈاڑی تو نہیں کالی ہے سون چکی ہے حسین جنہے میں نے سوڑے نا پاک حسین اٹھے رہے میں راہی نے موڑے دے ہاتھ رکھے رہے فرمانے میں راہی ایک گھنٹہ پہلے آوے داڑھی میں نکالی ہے اکبر دلاشا چاہتے میں داڑھی بھی چلتے ایسے صابر گھرانا ایسا صابر گھرانا کیا تیرے کن گھندہ ہے دیگیر ایک کہیں نہیں تھے مسلح کہیں نہیں تھے قرآن کہیں نہیں تھے اگر حسین نامی ہاتھ کربل والی نگری میں اتھ جن بطور نہ چڑھتا اج پاک نبی کے پاک رسول دی قوم شناخت کرتا تے بیعت حسینی یزید بھی کرتا تے ود ویلا نور کفر دا بن لکھ احسان حسین دے یارو تے ہر کوئی کلمہ پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی آکھو یہ پاک حسین دی مہربانی یہ ہے یا کوئی نا ہے اس حسین پاک دے پاک شہادت دا صدقہ ہے ابا ممبر بچ گئے مسلح بچ گئے سامان دو پھرا سب نو تھی گئی ہے ٹائم زیادہ ہیں جی سمجھئیے میں صرف یہ پیغام دینا چاہنا میدان کربلا دے زمین دے میرے امام نے کیا قربانیاں دیتے ہیں کس واسطے دیتے ہیں کیا مقصد کوئی کرسی آئی کوئی اقتدار رہا کوئی ناظم آلہ بنانا شوق تھا یا ایم یا ایم پی ہے دا الیکشن تھا اللہ دی عزت دی قسم کوئی اور کھاتا نہ ہا کھاتا یہ ہا نانے دلیتا ہے یا قرآنی بچے دینی بچے اسلامی بچے بڑے بچے سمجھ آئیے اس وراثت